تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک نوجوان آیا, اس نے کہا اے امیر المومنین, اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے, آپ نے پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے اسلام کو اتنی عزت دی, اللہ کے ہاں آپ کے لیے بہت اجر ہے, اور بڑے دعائیہ کلمات جو کہہ سکتا تھا. تو سیدنا عمر نے کہا کہ ان ساری چیزوں کے بدلے اگر اللہ تعالیٰ مجھے برابر چھوڑ بھی دے تو میں تب بھی اللہ کے اوپر راضی ہوں. اور ایک روایت میں بخاری کے آتا ہے کہ اگر مجھے پوری زمین کا سونا بھی دینا پڑے آخرت میں اپنے عذاب سے بچنے کے لیے, میں تیار ہو جاؤں گا. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس کو جنت کی بشارت کئی دفعہ ملی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اتنی بڑی یعنی اسلام کی خدمت لی ہے. یہ وہ شخص یہ بات کر رہا ہے, کوئی عام آدمی نہیں. تو جب وہ نوجوان اتنے دعائیہ کلمات کہہ کے وہاں سے پلٹا نا, تو اب اس حالت میں جب انسان مرنے کے قریب ہو, کتنی شدید تکلیف میں ہوگا کہ اس کی آنتیں کٹی ہوئی ہوں, خون بھی بند نہ ہو رہا ہو. تو اگر معاملہ ہلکا ہوتا تو سیدنا عمر اس کو اوور لک کرتے تھے. تو آپ نے اس نوجوان کو واپس بلایا, آپ نے فرمایا کہ ادھر آؤ بیٹا, اپنا تہمت اونچا کر لو ٹخنوں سے, یہ اللہ کے نزدیک تقوی کا باعث بھی ہے اور تمہارے کپڑے بھی پاک رہیں گے. اس نے آگے سے نہیں کہا کہ حضور میں نے کوئی تکبر کے طور پہ لٹکایا ہوا ہے, یہ تو اس نے بات ہی نہیں کی. اور اس کو بھی پتا تھا یہ اتنا کریٹیکل ایشو ہے کہ سیدنا عمر اگر اس مرض الموت میں اتنی تکلیف کے اندر اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں پبلکلی, تو یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو فرقوں کی نشانی سمجھ کے معاشرے سے شرم محسوس کرتے ہوئے لوگوں نے اس کو ہلکا جان کے چھوڑ دیا. اور آج حالت یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, انہیں جی تکبر نہ ہوئے تو خیر ہے, خیر ہے, خود بھی عمل نہیں کرتے, اس لیے کہ وہ اس کو کسی ایک فرقے کے ساتھ جوڑے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ ننگے سر کیوں نہیں آ کے کہتے خیر ہے؟ پگڑیاں تو آپ نے اتنی خوبصورت باندھی ہوئی ہیں, واسکٹیں اتنی خوبصورت لگائی ہوئی ہیں, جب شلواروں کی باری آتی ہے, تہمت کو اوپر کرنے کی آتی ہے تو خیر ہے. خیر تو یہ بھی آپ ٹوپی میں بھی آ سکتے تھے, اور برا نہ لگے تو لال رومال میں بھی آ سکتے تھے. لیکن چونکہ انہوں نے نشانی بنائی ہوئی ہے دوسرے فرقے کی, تو دوسرے فرقے کو نیچا کرنے کے لیے ان کو سنت کا بھی خون کرنا پڑے جو واجبیت کی درجہ رکھتی ہے, ان کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتی ہے. یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے. آپ بخاری مسلم کی اگر احادیث اس حوالے سے پڑھ لینا, یقین کریں آپ کانپ اٹھیں گے. لیکن پرنسپل یہ بات سمجھ لیں, بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث, تینوں ٹخنے ننگے رکھنے کو سنت سمجھتے ہیں. میں خود 10 سال دعوت اسلامی میں رہا ہوں, الیاس قادری صاحب ترغیب دلاتے تھے, اب بھی ان کے شاگرد اگر نہ کریں لادہ بات ہے, وہ ابھی بھی ترغیب دلاتے ہیں. اور باقاعدہ فضان سنت میں انہوں نے لکھا کہ بے وفا معاشرے سے شرم نہ کریں, آپ نبی کی سنت پہ عمل کریں. اگرچہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے اتنا عرصہ تبلیغی جماعت کو گالیاں دی ہیں, ستھن چھوتی, ستھن چھوٹی گردن موٹی, یہ ہم نے شعر سنائے ہوئے ہیں. تو آج ہماری ستھن جب چھوٹی ہوگی, یعنی ہماری شلوار جب چھوٹی ہوگی, تو لوگ ہمیں وہابی کہیں گے. لیکن انہوں نے کہا نہیں, آپ سنت پہ عمل کریں. تبلیغی جماعت والے ویسے ہی ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں, اور اہل حدیث تو اتنی اوپر رکھتے ہیں کہ تھوڑی نیچے کروانی پڑتی ہے. لہٰذا تینوں جو مکاتب فکر ہیں اہل سنت کے لوانے والے, ان کا اتفاق ہے کہ پینٹ ہو, تہمد ہو, شلوار ہو, اسے ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ نبی الاسلام کی سنت ہے, نماز میں بھی, نماز کے علاوہ بھی. البتہ اگر معاشرے سے کوئی شرم محسوس کرے تو لادہ بات ہے. ہم نے تو یعنی یورپ امریکہ میں لوگ دیکھے ہیں, انہوں نے جینز پینٹیں پہنی ہوئی ہیں, تو انہوں نے بھی اپنی پینٹیں اوپر رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, پھر کہانیاں دوسری کرانے شروع کر دیتے ہیں مفتی. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نہیں, وہ پینٹ آپ فولڈ کر لیں گے, شلوار فولڈ کر لیں گے, تو کپڑا تو فولڈ کرنا منع ہے, تو اس لیے نیچے ہی رہنے دیں. وہ اس کی بجائے ان کو یہ کہیں کہ شلواریں چھوٹی کرائیں, پینٹیں چھوٹی کروائیں, یہ کیوں کہتے ہیں نیچے ہی رہنے دیں؟ وہ تو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, اور یہ حدیث صرف سنن ابی داؤد کے اندر موجود نہیں ہے. یہ حدیث آپ کو مسند احمد میں ملے گی, صحیح ابن حبان میں ملے گی, المستدرک الحاکم میں ملے گی, امام حاکم نے صحیح کہا, امام ذہبی نے صحیح کہا, مجموع الزوائد میں امام حیثمی نے اس حدیث کو صحیح کہا, شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اسے صحیح کہا. صرف ایک شیخ البانی ہے, ان کو ذرا یعنی ایک کمزوری لگی, انہوں نے کہا ابو جعفر مدنی جو ہے اس کی توثیق نہیں ملی, حالانکہ جمہور محدثین کے نزدیک وہ ثقہ راوی ہے. آج تک امت میں اس حدیث کو البانی کے علاوہ کسی نے اس طرح کرٹیکلی دیکھ کے ڈینائی نہیں کیا تھا. اور وہ حدیث کیا ہے ابو داؤد میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ وضو کر کے آیا نماز کے لیے,
تو اس کی تامت ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا دوبارہ وضو کر کے. دوبارہ ہوا, 2-3 بار ایسے ہوا. پھر ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. محدثین کا اس پہ فہم یہ ہے کہ جو آپ نے وضو کروایا نا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے کہا. وضو تو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وضو توڑنے والی چیزوں میں یہ نہیں آتا, البتہ نماز اس کی نہیں ہوگی جس کا ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہوگا. اس پہ سارے متفق ہیں. اور جو ان حدیثوں کو سے بھاگنا بھی چاہتے ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ٹخنوں سے نیچے کبھی بھی تامت نہیں کی ہے. یہ وہ لوگ جو ٹخنوں سے نیچے کرنے کے اوپر ایمفسائز کر رہے ہوتے ہیں, اپنی حالت یہ ہے کہ وہ کسی اہل حدیث کو ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں تو وہ شور مچا دیتے ہیں, اور جی نبی اسلام نے کدے ننگے سر نہیں پڑھی, تو نبی علیہ السلام نے ٹخنوں سے نیچے تامت کر کے کبھی نماز پڑھی ہے؟ ادھر تو آپ لوگوں کو یہ کہانیاں کروا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی وہ جی نہ بھی کرو تو خیر ہے, یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا. آپ دیکھیں ان کی سنت کے کرائٹیریا کتنے ڈیفرنٹ ہیں. فرقوں نے سنتیں ملی ہوئی ہیں. تو پھر ہم آپ کو ترمذی کی وہ روایت سنائیں گے کہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے, ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو سنت کو حقیر سمجھ کے چھوڑتا ہے. تو یہ حقیر سمجھ کے ہی چھوڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ آپ کو یہ حدیثیں سنائیں گے ننگے سر والوں کو نیچا کرنے کے لیے, اپنی شلوار بھی نیچے ہوگی. بتائیں نبی علیہ السلام نے ایک نماز بھی تامت ٹخنوں سے نیچے کر کے پڑھی ہے؟ نہیں. تو کہیں گے نہیں سنت ہی ہے نا, تو سر ڈھانپنا بھی تو سنت ہی ہے نا. نہیں, وہ سنت ہے بریلویوں کی, یہ سنت ہے اہل حدیث و دیوبند کی. سنتے اپنی اپنی ملی ہیں اور ہم نے دونوں کی ملی ہوئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی, نام ہے بابی. میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں, کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کی گالی دیتے ہیں اپنے زوم میں, اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں. ہم علمی کتابی مسلم ہیں. جو کتابی بات ہوگی, بکش بات ہوگی, اس کو مانیں گے.